سیکنڈ ایئر کلاس کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، آج ہم گڈ بائی مسٹر چپس ناول جو ہے اس کا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر نمبر 17 جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور اس کو ہم وائنڈ اپ بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ ہم لیکچر کے اندر جو ہے اس کا تھیم یا وہ اس کی سٹوری جو ہے اس کو سارا ڈسکرائب کرتے ہیں، تو پہلے اس کی سٹوری کو ڈسکرائب کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 17 جو ہے یہ ناول کا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کا جو آغاز ہے، جیسا کہ وہ مسٹر چپس کو سردی لگ گئی تھی، ٹھنڈ لگ گئی تھی، تو وہ اب مسز وکٹ کے ہاں یعنی اس کے وہ کمرے کے اندر، رہائش گاہ کے اندر، وہاں پہ وہ کیا کر رہا تھا کہ یہ نومبر آفٹرنون ان 33 یعنی وہاں پہ یہ 1933 کا جو ایئر تھا، اس حوالے سے مسٹر چپس وہاں پہ کیا کر رہا تھا کہ وہ دوپہر کے وقت جو تھا وہ اس کے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اس دن بہت زیادہ دھند پڑی ہوئی تھی اور اس نے ہمت نہ کی، جرأت نہ کی کہ وہ باہر چلا جائے، اور کیونکہ پہلے سے ایک تو وہ یہ تھا کہ اس میں آرمیسٹس ڈے کا ورڈ یوز کیا گیا۔ آرمیسٹس ڈے وہ دن تھا جس دن جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، تو اس میں وہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر محسوس نہیں کر رہا تھا، وہ بیمار تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ باہر جائے گا یا چرچ میں عبادت کے لیے جائے گا تو اسے مزید سردی لگ جائے گی، جس سے اس کی طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ تو میری ویل جو کہ اس کا ڈاکٹر تھا، وہ وہاں پہ عام طور پہ یوزولی جیسے وہ فورٹ نائٹلی چیٹ یعنی 2 ہفتوں کے بعد گپ شپ لگانے یا اس کے ساتھ وہ اس کو وزٹ کرنے کے لیے آتا تھا، تو اس نے کہا کہ ہر چیز تمہاری ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس چیز کے حوالے سے اس نے کہا کہ فیلنگ ہارٹی، تم پہلے سے زیادہ زندہ دل بھی ہو، اور یہ اس کا سٹائل تھا۔ اس نے کہا کہ آج کل موسم ٹھیک نہیں ہے، جیسے سردی ہے، تو میں تمہیں یہ ایڈوائز کروں گا کہ تم اندر ہی رہنا، کیونکہ باہر کافی زیادہ فلو جیسے زکام وغیرہ جو ہے وہ وبائی مرض پھیلی ہوئی تھی۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں اس حوالے سے مذاق کے طور پہ اسے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تمہاری 1-2 دن کی زندگی اور مل جائے۔ اور اس کی زندگی یعنی مسٹر چپس کی جو زندگی تھی وہ کیسی ایک زندگی رہی تھی، وہ پورا ماضی کا ایک جو خوبصورت منظر یا نظارہ جو تھا، جب وہ دوپہر کے وقت وہاں آگ جلا کے بیٹھتا تو وہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں، دماغ میں، آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھومتا رہتا۔ اور اس کے حوالے سے یعنی وہ کام جو وہ کر چکا تھا یا وہ چیزیں جن کو دیکھ چکا تھا، جیسے کہ وہ کیمبرج یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ وہ کہتا ہے 60s کی دہائی میں گریٹ گیبل وہ پہاڑی جہاں پہ وہ وزٹ کے دوران گیا تھا اور اس کی ملاقات کیتھرین کے ساتھ ہوئی تھی، اگست کی صبح کا وہ سارا منظر اس کے ذہن میں تھا۔ اور بروک فیلڈ کے تمام تر ادوار زمانے جو تھے، کس طرح سے وہ لوگوں سے وہاں ملتا، کس طرح کا وقت وہاں پہ کیسے وہ موسم کو انجوائے کرتا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ اس حوالے سے اس نے اپنی زندگی کے اندر 2 چیزیں اس نے نہیں کی تھیں۔ یہ سوال بھی آتا ہے کہ کون سی 2 چیزیں جو کہ مسٹر چپس نے اپنی لائف میں نہیں کی تھیں، کیونکہ اب اس کو بڑی دیر ہو چکی تھی۔ تو یہ بیٹا اس میں 2 چیزیں آئیں گی۔ ایک تو وہ کبھی بھی اس نے بائی ایئر وہ ٹریول نہیں کیا تھا، ہوائی سفر نہیں کیا تھا، اور دوسرا وہ ٹاکی شو جیسے عام طور پہ سینما وغیرہ میں کبھی نہیں گیا تھا۔ تو یہ 2 چیزیں اس کے حوالے سے اگر عام طور پہ وہ کہتا دیکھا جاتا تو جیسے وہ کچھ سکول جاتا ہوا کوئی لڑکا ہو تو وہ اپنی زندگی میں یہ کام کر چکا ہوتا تھا، لیکن مسٹر چپس نے اپنی پوری زندگی میں یہ 2 کام نہیں کیے تھے۔ تو یہ اس حوالے سے پیراڈاکس آف ایج یعنی ان کی جو عمر ہے، یعنی جوانی اور بڑھاپے کا ایک امتزاج یا ایک اختلاف تھا، وہ دکھائی دیتا تھا، لیکن اس حوالے سے دنیا اس کو ترقی کا نام دے رہی تھی۔ تو مسز وکٹ جو تھی وہ اس دن اپنے ریلیٹیوز کو یعنی رشتہ داروں کو ملنے کے لیے قریبی کسی گاؤں میں جا چکی تھی۔ تو جب وہ وہاں پہ گئی تو اس نے کیا کیا کہ وہاں جانے سے پہلے اس کے لیے ٹیبل وغیرہ مسٹر چپس کے لیے ارینج کر دیا، چائے وغیرہ، کپ وغیرہ بھی رکھ دیے، بریڈ بٹر دوسری چیزیں بھی، کیونکہ کوئی بھی اس کو ملاقات کے لیے آ سکتا تھا۔ اور اس دن جس دن دھند بڑی پڑی ہوئی تھی، دھند پڑی ہونے کی وجہ سے جو وزٹرز تھے یعنی وہ ایکسپیکٹ نہیں کیے جا سکتے تھے کہ کوئی مہمان اس کو آئے گا ملنے کے لیے، کیونکہ دھند مزید باہر تھک ہوتی جا رہی تھی، اور اس حوالے سے غالباً وہ اکیلا آئے گا، لیکن نہیں تھا۔ تقریباً وہ کہتا ہے 3:45 پونے 4 بجے کے قریب یعنی دروازے کے اوپر بیل ہوئی، تو مسٹر چپس نے یعنی سامنے والے دروازے پہ جا کے اس کو جواب دینے کی کوشش کی، جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہاں اس نے دیکھا تو اس کی ملاقات ایک چھوٹے سے بچے سے ہوئی جس نے بروک فیلڈ اسکول کی کیپ پہنی ہوئی تھی، اور اس کا جو ایکسپریشن تھا جیسے وہ بڑا پریشان اور بزدل دکھ رہا تھا۔ تو اس نے کہا جناب مہربانی کر کے
کیا مسٹر چپس یہیں پہ رہتے ہیں، آپ مجھے بتائیں گے؟ تو اس نے کھانستے ہوئے کہا اس لڑکے کو کہ تم اندر آ جاؤ۔ تو مسٹر چپس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جو یعنی اپنے کمرے میں اس کو ایک لمحے کے بعد وہ لے گیا اور اس نے اضافہ کیا کہ میں ہی وہ شخص ہوں، یعنی میں ہی مسٹر چپس ہوں جس کو تم ملنے آئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اب بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس نے مگر لڑکے نے اس کو کہا مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ مجھے ملنا چاہتے تھے۔ اٹ مینس کہ باہر لڑکوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ یہ پرانا ایک مذاق تھا، لیگ پل مذاق کو کہتے ہیں، جوک کو۔ تو مسٹر چپس یہ جانتا تھا، اس پہ مسکرا دیا، کیونکہ لوگ اکثر ایسے لڑکے جو تھے وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اور اس کو اس کی شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اس حوالے سے یعنی وہ یہ مذاق جو تھا وہ باقی تمام مذاق جو تھے ان سے سبقت لے گیا تھا۔ تو اس حوالے سے اس نے اس لڑکے کو کہا ٹھیک ہے، اب ایسے ہی یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری جو مسٹر چپس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا مائی بوائے، میرے لڑکے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے، اب اس نے بات کو بدلتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، میں نے ہی تمہیں بلایا تھا، میں تمہارے ساتھ چائے پینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا بیٹھو، یہ آگ جل رہی، اس کے قریب بیٹھ جاؤ۔ اور کہتا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے تمہیں پہلے یہاں نہیں دیکھا۔ تو وہ آگے سے اس کو کہتا ہے کہ آئی جسٹ کم آؤٹ آف دا سینیٹوریم۔ سینیٹوریم ہسپتال کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے جناب میں تو ابھی بھی ہسپتال سے ڈسچارج ہو کے آیا ہوں۔ اور وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ شروع سے جب یہاں پہ میزلز کی یعنی وہ خناق کی جو بیماری وغیرہ پھیل چکی تھی تو اس وقت سے میں ہسپتال تھا۔ تو مسٹر چپس کو اس کو اچھا تمہیں میں نے نہیں دیکھا، اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کیونکہ باقی لڑکوں سے تو میری ملاقات ہوتی رہی ہے۔ اس کے بعد مسٹر چپس کا جو روایتی طریقہ تھا اس نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں سے، جیسے کسی میں سے دودھ، کسی میں سے چینی یا مختلف چیزیں ملا کے اس کو چائے بنائی، اور اس کے ساتھ والنٹ کیک، اخروٹ والا جو کیک تھا، اس کے اوپر پنک کلر کی آئسنگ جیسے اس کی ڈیکوریشن کی گئی تھی، تو وہ کیک اس کے سامنے رکھا اور اس لڑکے نے اس کو بتایا کہ میرا نام لن فورڈ ہے اور میں شراب شہر سے تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، مسٹر چپس نے کہا کہ تمہاری فیملی میں سے پہلے بھی کوئی یہاں پہ پڑھ کے گیا ہے؟ تو اس نے اسے کہا کہ لن فورڈ نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یو لائک بروک فیلڈ، تم اس سکول کو پسند کرو گے جب تم یہاں کے عادی ہو جاؤ گے، کیونکہ یہ زیادہ تر پریشان دکھائی دینے والی جگہ نہیں ہے جیسا کہ تم تصور کرتے ہو۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ میں بھی جب 63 ایئرز اگو 63 سال پہلے یہاں پہ آیا تھا، تو میں مختصر تمہیں بتاؤں تو میں بھی تھوڑا سا پریشان تھا، اور اس حوالے سے یعنی یہ جو بڑا حال تھا، وہ کہتا ہے جہاں پہ تمام تر جو لڑکے تھے، تو میں بتاتا ہوں کہ میں ڈرا ہوا تھا کہ اتنے زیادہ لڑکوں کو اکٹھا پڑھانا میرے لیے مشکل لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں اس حوالے سے اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوفزدہ نہیں تھا، اور اس وقت جب کہ جرمنی والوں نے بمباری کی یعنی اس وقت بھی میں اتنا نہیں ڈرا تھا، لیکن ایک بات تھی، وہ کہتا ہے کہ جو اس میں خوفزدگی والا احساس تھا، میرا مطلب یہ کہ میں نے جلد ہی اس چیز کے اوپر قابو پا لیا، ان لڑکوں کے ساتھ میں ان کو پڑھانے کا عادی ہو چکا تھا۔ تو لن فورڈ نے اس کو بڑی شرمیلے انداز میں یہ پوچھا، اس نے کہا تو پھر گاڈ بلیس مائی سول، میرا خدا بھلا کرے کہ میں تو ایک لڑکا اس وقت نہیں تھا، میں تو ایک آدمی تھا، ایک ینگ پرسن تھا۔ اور جب وہ کہتا ہے یہاں میں سکول میں آیا، میں نے بچوں کو یہاں پہ بگ ہال کے اندر دیکھا، تو اس حوالے سے وہ کہتا ہے کہ جب تم بھی اس حال میں بیٹھ کے پڑھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس وقت فیلنگز کیا ہوتی ہیں۔ تو مسٹر چپس اس کے اوپر تھوڑا سا وہ خاموشی کے ساتھ مسلسل ہنستا رہا، یہ ایک اچھا مذاق تھا۔ پھر اس نے دوسرے میٹرز کے اوپر، جیسے شراب شہر جو تھا یہ ایک بارڈر کا ایریا تھا، تو اس کے متعلق اس نے بات کی، سکول کے متعلق اس لڑکے کو بتایا، اور اس کے بارے میں اخبارات کے اندر جو خبریں چھپ رہی تھیں اس کے بارے میں بتایا۔ تو اس نے کہا کہ یہ دنیا بڑی عجیب و غریب ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں، لیکن ایک بات ہے۔ پھر اس نے اپنا روایتی انداز سے کلاک کی طرف دیکھا، یعنی وہ لڑکے کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ تم مزید یہاں نہیں رک پاؤ گے، اٹ مینس کہ اب تمہیں جانا ہوگا۔ اس کے بعد مسٹر چپس نے جب اس لڑکے نے گڈ بائے اس کو کہا، تو اس نے بھی آگے سے کہا میرے بیٹے گڈ بائے۔ تو ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ ایک بہت ہی یعنی ٹریبل قسم کی، ایک بہت زیادہ تیز شرل قسم کی کپکپاتی ہوئی آواز جو تھی وہ آئی، تو اس نے بھی کہا گڈ بائے مسٹر چپس۔ مسٹر چپس جو تھا وہ آگ کے قریب دوبارہ بیٹھ گیا۔ یہ آواز جو تھی اس کے دماغ کے کوریڈورز کے اندر مکمل طور پہ گونج رہی تھی، گڈ بائے مسٹر۔ یہ پرانا مذاق تھا، وہ ماضی کی تمام تر جو روایات تھیں جیسے لڑکے مذاق کرتے تھے، اور اس کے حوالے سے اسے اپنی شادی کا موقع بھی یاد آ گیا، جس طرح سے کیتھرین جو تھی اس نے بھی اس کے ساتھ بڑی سنجیدگی کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ کوئی بھی جو ہے
وہ اس حوالے سے وڈ کال می سیریس ٹوڈے دیٹس ویری سرٹن کہ آج مجھے اگر کوئی یقینی طور پہ سنجیدہ کہے گا تو اصل بات یہی ہے۔ اچانک سے اس کی آنکھوں سے آنسو جو تھے وہ بہہ نکلے، اس کے رخسار پہ آنسو بہہ نکلے، اور اس حوالے سے یعنی اب جو بوڑھا آدمی تھا جیسے وہ زندگی سے تھک چکا تھا، اکتا چکا تھا، شاید اب اس کے بغیر وہ رہ بھی نہیں سکتا تھا، تو وہ پہلے سے زیادہ تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ لن فورڈ کے ساتھ جو اس کی بات چیت تھی اس نے اس کو کافی تھکا دیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی ملاقات لن فورڈ سے ہوئی تھی، اس چھوٹے بچے سے، اور وہ بڑا اچھا لڑکا تھا، اور وہ مسٹر چپس سوچتا تھا کہ آگے جا کے یہ بہت اچھا کام کرے گا۔ اس دن دھند جو تھی وہ زیادہ بڑھ رہی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ حاضری جو لگانے کے لیے وہاں اسکول میں کال اوور کے لیے بیل بجائی گئی، تو ٹریمولس اینڈ مفلڈ اس کی آواز جیسے دور سے آ رہی تھی، وہ کبھی تیز کبھی کم ہو جاتی۔ مسٹر چپس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو باہر شام کا دھندلکا ہو رہا تھا، اس نے یہ ٹائم تھا کیونکہ وہاں پہ روشنیاں جلائی جاتی تھیں، تو اس حوالے سے مسٹر چپس نے وہاں سے ہلنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہی لینڈ بیک، یعنی وہ اپنی کرسی کے اوپر ہی پیچھے جھک گیا، اس میں کوئی بزدلی والی بات نہیں تھی، یہ واقعی حقیقت تھی، اور اس حوالے سے یعنی لن فورڈ سے وہ بڑا محظوظ ہوا تھا، تو اس میں جتنی بھی اس نے باتیں یعنی ماضی کے مکمل طور پہ جتنے بھی یعنی وہ لڑکے اس کو جوکرز کی شکل میں مذاق کرنے والے ملتے تھے، تو یہ انہی لڑکوں نے اس کو بھیجا تھا، اور اس نے گڈ بائی مسٹر چپس کو کہا، یہ عجیب و غریب بات تھی، لیکن اس حوالے سے اس نے اس کو ڈسکرائب کیا کہ اسے ایسا ہی کہنا چاہیے تھا۔ اب ہم اس کے کویسچن آنسر دیکھ رہے ہیں، پیج آپ کے سامنے ہے، تو اس میں یہ 4 سوال ہیں، 4-5 سوال یہ زیادہ رپیٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہے وٹ ور دا تھنگز چپس ہیڈ نیور ڈن ان ہز لائف، وہ کون سی چیزیں تھیں جو چپس نے زندگی بھر نہیں کی تھیں، تو چپس ہیڈ نیور ڈن 2 تھنگز ان لائف، 2 کام مسٹر چپس نے کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے۔ فرسٹ کیا تھا، ہی ہیڈ نیور ٹریولڈ بائی ایئر، کہ اس نے ہوائی جہاز کے ذریعے کبھی سفر نہیں کیا تھا، اینڈ سیکنڈ اور دوسری چیز یہ تھی کہ ہی ہیڈ نیور بین ٹو اے ٹاکی شو، وہ کبھی سینما یا فلم دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا۔ کویسچن نمبر 2 ہے کہ ویئر واز مسز وکٹ اینڈ وٹ ارینجمنٹ ہیڈ شی میڈ فار چپس آن دا ڈے آف چپس ڈیتھ، جس دن چپس کی موت واقع ہوتی ہے مسز وکٹ کہاں تھی اور اس نے چپس کے لیے کیا انتظامات کیے تھے۔ مسز وکٹ وینٹ ٹو وزٹ ہر ریلیٹیوز، وہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے کے لیے نا نیبرنگ ولیج، قریبی گاؤں میں گئی ہوئی تھی۔ شی ہیڈ لیفٹ دا ٹی، اس نے چائے بنا کے رکھی تھی۔ تھنگز ریڈی فار دا ٹیبل، یعنی چائے بنانے کے لیے جتنے بھی وہ چائے کی چیزیں تھیں وہ اس کے لیے تیار کر کے چھوڑ گئی تھی۔ تیسرا کویسچن ہے جی اس میں کہ ہو واز دا لاسٹ وزٹر آف مسٹر چپس، مسٹر چپس کو ملنے والا آخری مہمان کون تھا، یا ہو واز لن فورڈ، یا لن فورڈ کون تھا۔ لن فورڈ واز دا لاسٹ بوائے ہو وزٹڈ چپس 1 day before his death، لن فورڈ وہ آخری لڑکا یا مہمان تھا جو کہ مسٹر چپس کو اس کی موت کے 1 دن پہلے ملا۔ ہی واز سینٹ ٹو ہم بائی وے آف اے جوک، اسے مذاق کے طور پہ وہاں بھیجا گیا تھا۔ چپس انٹرٹینڈ ہم ود ٹی اینڈ کیک، مسٹر چپس نے اس کو چائے سرو کی، کیک سرو کیا۔ چپس ٹاکڈ ود ہم اباؤٹ بروک فیلڈ اینڈ ہز فیئر ٹو ٹیک ہز فرسٹ کلاس، یعنی مسٹر چپس نے اس کے ساتھ بروک فیلڈ کے بارے میں اپنی پہلی کلاس لینے کے جو خوف کے متعلق بات تھی یا گفتگو اس کے ساتھ کی۔ آخری کویسچن ہے جی ہاؤ ڈڈ لن فورڈ ایڈریس چپس بیفور لیونگ، تو وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے لن فورڈ نے چپس سے کیا کہا، تو اس نے کہا تھا وائل لیونگ، جب وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے اس نے لن فورڈ سیڈ، اس نے کہا گڈ بائی مسٹر چپس، گڈ بائی مسٹر چپس، خدا حافظ مسٹر چپس۔ چپس ریکارڈ کیتھرین ہو سیڈ دا سیم ورڈز ان نائٹ بیفور دیئر ویڈنگ، تو چپس نے کیتھرین کو یاد کیا جس نے شادی سے 1 رات قبل یہی الفاظ اس کو کہے تھے۔ ہی واز ویری سیڈ اینڈ بیکیم انکانشیس، وہ بہت افسردہ تھا اور وہاں پہ یعنی بے ہوش ہو کے جیسے وہ لیٹ گیا۔ اس کے بعد آگے سینونیمز ہیں جس کے پہلا دیکھیے ہی سیٹ ان ہز فرنٹ پارلر ایٹ مسز وکٹ، تو پارلر کا جو ورڈ ہے یہ کمرے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، وہ مسز وکٹ کے ہاں وہ جو سامنے والا کمرہ تھا اس کے اندر بیٹھ گیا۔ دا ہول پیجینٹ آف اٹس سوانگ بیفور ہم، پیجینٹ کا جو ورڈ ہے یہ منظر کو کہتے ہیں، نظارے کو، یعنی ماضی کا وہ پورا منظر یا نظارہ اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، تو پیجینٹ کے لیے سین آ جائے گا۔ تیسرا ہے جی آئی ہیو اونلی جسٹ کم آؤٹ آف دا سینیٹوریم، تو اس لڑکے نے کہا کہ میں تو ابھی ہسپتال سے باہر آیا ہوں، تو سینیٹوریم کیا ہوتا ہے، ہاسپٹل ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے جی اینڈ دا آنسر کیم ان اے شرل
ٹریبل گڈ بائی مسٹر چپس. ٹریبل کہتے ہیں یعنی بہت بلند آواز میں، تیز آواز یعنی تیکھی سی جو آواز ہوتی چیخ کی شکل میں، تو بلند آواز میں اسے جواب آیا کہ گڈ بائی مسٹر چپس، تو اس کے لیے ہائی پیچڈ ساؤنڈ آ جائے گا. نمبر 5 ہے دیٹ واز پیراڈاکس آف ایج اینڈ یوتھ وٹ دا ورلڈ کالڈ پروگریس. یہ وہاں پہ کہتا ہے کہ بڑھاپے اور جوانی کے حوالے سے ایک امتزاج تھا جس کو دنیا نے ترقی کا نام دیا. تو پیراڈاکس کے لیے یہاں پہ جو ورڈ یوز کریں گے وہ کنٹراڈکشن آئے گا. کنٹراڈکشن کہتے ہیں کسی چیز کا مخالف ہونا، کسی چیز کے اپوزٹ ہونا. نمبر 6 ہے چپس انکاؤنٹرڈ اے اسمال بوائے. تو انکاؤنٹرڈ کا جو ورڈ ہے یہ یہاں پہ یوز کیا گیا ہے میٹ کے لیے، یعنی میٹ بھی آئے گا تو اس کے لیے آپ میٹ بھی لکھ سکتے ہیں. انکاؤنٹرڈ سیکنڈ فارم ہے. تو مسٹر چپس کی ملاقات جو ہے وہ ایک چھوٹے لڑکے سے ہوئی، تو یہاں پہ انکاؤنٹرڈ کے لیے میٹ کا ورڈ دیا گیا. نمبر 7 ہے چپس اسمائلڈ ایٹ دا اولڈ لیگ پل. لیگ پل مذاق کو کہتے ہیں. مسٹر چپس اس پرانے مذاق کو سن کر یعنی وہ کیا کیا، اس نے مسکرا دیا، تو یہاں پہ جوک کا ورڈ آئے گا. نمبر 8 ہے جی اٹ از ناٹ ہاف سچ اینڈ آفل پلیس. آفل کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں خوفناک کے لیے، تو آفل کے لیے ٹیریبل آ جائے گا. نمبر 9 ہے یو آر گروئنگ اپ انٹو اے ویری کراس سارٹ آف ورلڈ. یہاں پہ کراس کا جو ورڈ ہے یہ یوز کیا گیا ہے ایڈورس کے لیے، یعنی تم ایک بہت ہی بری قسم کی دنیا جو ہے، عجیب و غریب قسم کی دنیا جو اس کے اندر داخل ہو رہے ہو. اس کے بعد نمبر 10 ہے دوز ورڈز ور ایکوئنگ along the corridors of his mind. ایکوئنگ کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ری ساؤنڈنگ، یعنی یہ الفاظ اس کے دماغ کی راہداریوں کے اندر گونج رہے تھے. اس کے بعد ہے جی ٹاکنگ ٹو لنفورڈ ہیڈ کوائٹ ایگزاسٹڈ ہم. لنفورڈ سے اس طرح سے بات چیت کرنا اس کو مکمل طور پہ تھکا دیا تھا، تو ایگزاسٹڈ کے لیے کیا آ جائے گا، ٹائرڈ کا ورڈ جو ہے وہ یوز کریں گے. نمبر 12 ہے دا بیل واز ٹریمولس اینڈ مفلڈ. مفلڈ کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں دبی ہوئی آواز میں، یعنی اس کی آواز جو تھی گھنٹی بجنے کی جیسے کپ کپاہٹ یا دبی ہوئی آواز تھی، تو اس کے لیے سپریسڈ آ جائے گا. نمبر 13 ہے چپس لکڈ ایٹ دا ونڈو گرینگ انٹو ٹوائلائٹ. تو یہاں پہ جو ٹوائلائٹ کا ورڈ ہے یہ ڈسک یوز کیا جاتا ہے، یعنی یہ صبح کے وقت جب صبح ہو رہی ہوتی ہے یا شام ہو رہی تو ہلکی سی ایک جو روشنی ہوتی ہے اس کے لیے دھندلکے کو کہتے ہیں ڈسک آ جائے گا. آخری ہے جی چپس لافڈ کوائٹلی اینڈ اسٹیڈیلی ٹو ہم سیلف. تو اس حوالے سے یہاں پہ کوائٹلی کا ورڈ جو ہے یہ کس کے لیے یوز کریں گے، یہ سائلنٹلی کے لیے یوز کریں گے کہ مسٹر چپس جو تھا وہ مکمل طور پہ یعنی اپنی مسکراہٹ کے حوالے سے کی جو تھنکنگ اس حوالے سے اس نے مکمل طور پہ اس کو مسکرانے کی کوشش کی خاموشی کے ساتھ. آگے دیکھیں جی آپ کے پاس پریپوزیشن کی ایکسرسائز شو ہو رہی ہیں. ایکسرسائز نمبر 17 ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہے رابیہ ٹیکس پرائڈ ان ہر بیوٹی. کہ رابیہ جو ہے اسے اپنی خوبصورتی پر فخر ہے. ہی پریزائڈڈ اوور دا میٹنگ. پریزائڈ اوور کہتے ہیں صدارت کرنا. اس نے میٹنگ یا جلسے کی صدارت کی. نو ون کین پارٹ ہر فرام ہر ہسبینڈ. کوئی بھی اس کو اس کے خامن سے جدا نہیں کر سکتا. کین یو ریلائی آن می ان دس میٹر. کیا آپ اس معاملے میں میرے اوپر انحصار کر سکتے ہیں. ہی از اگنورینٹ آف ہز ڈی میرٹس. اگنورینٹ آف ہوتا ہے کسی چیز سے بے خبر ہونا، یعنی اس کی جو برائیاں ہیں ڈی میرٹس ہیں تو اس سے وہ بالکل بھی بے خبر ہے. نمبر 18 ایکسرسائز دیکھیں. آئی پریفر ٹی ٹو کافی. یعنی میں چائے کو کافی پر ترجیح دیتا ہوں. ہی از فٹ فار دس جاب. وہ اس جاب کے لیے بالکل مناسب ہے، فٹ ہے. بی ویئر آف پک پاکٹس. جیب کتروں سے چوکنا رہو، چالاک رہو، ہوشیار رہو. ہی واز شیورنگ ود کولڈ. وہ سردی سے کپ کپا رہا تھا. ہی از بلائنڈ ان ون آئی. یعنی وہ ایک آنکھ سے اندھا ہے. لاسٹ ایکسرسائز 19. شی از پراؤڈ آف ہر بیوٹی. اسے اس کی خوبصورتی پر فخر ہے. احمد ٹیکس آفٹر ہز فادر. احمد اپنے والد سے مشابہت رکھتا ہے، اس کی شکل ملتی جلتی ہے. آئی پریفر مینگوز ٹو
ایپلز، یعنی میں آم جو ہیں ان کو سیب پر ترجیح دیتا ہوں۔ آئی انکوائر اباؤٹ ہز ہیلتھ، میں نے اس کی صحت کے متعلق دریافت کیا۔ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ، یعنی جو سگریٹ نوشی ہے وہ کیا ہے، وہ مکمل طور پہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس کے ساتھ آگے دیکھیں ہماری جو ہے وہ آ جائیں گی جی کریکشن کی ایکسرسائزز۔ تو اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ ایکسرسائز نمبر 13 شو ہو رہی ہے۔ آئی این کیشڈ 5000 روپیز، تھاؤزنڈز نہیں ہوتا کیونکہ 5000 روپے ہوتے ہیں، تو اس میں 5 کے بعد ایسا نہیں آتا۔ آئی این کیشڈ 5000 روپیز۔ نو سونر ڈیڈ، نو سونر کے بعد جب ڈیڈ آتا ہے تو اس کے بعد سبجیکٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے۔ نو سونر ڈیڈ آئی سی ہم دین آئی رین ٹو میٹ ہم، جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو میں اس کو ملنے کے لیے بھاگا۔ اس کے بعد ہے دس ٹی از ٹو ہاٹ ٹو ڈرنک، یعنی اتنی گرم ہونا کہ اس کو پی نہ سکنا، تو نیگیٹو سینس ہے تو اس میں TOO والا آئے گا۔ آئی ول ٹیک یور لیو آفٹر اے ڈے، تو اس میں آئی ول ٹیک لیو آف یو آفٹر اے ڈے، کہ میں ایک دن کے بعد آپ سے رخصت چاہوں گا، اجازت چاہوں گا۔ دا کمیٹی ہیز چوزن، کمیٹی ہیز، کمیٹی سنگولر کے طور پہ آئے گا، ممبرز اس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ دا کمیٹی ہیز چوزن اٹس چیئرمین، کہ کمیٹی نے اپنا چیئرمین چن لیا ہے۔ اس کے بعد ہے ہی ریفیوزڈ دیٹ ہی ہیڈ ٹولڈ اے لائی، یہ ریفیوز آئے تو اس کی جگہ پہ ہم نے ڈینائیڈ، یہی غلطی ہوتی ہے، ڈینائی آئے تو پھر ریفیوز لگاتے ہیں، تو یہاں پہ ہی ڈینائیڈ دیٹ ہی ہیڈ ٹولڈ اے لائی، یعنی اس نے مکمل طور پہ انکار کر دیا کہ اس نے کوئی جھوٹ بولا تھا۔ ہی از ایل ود فیور ہوتا ہے کہ وہ بخار سے بیمار ہے۔ اس کے بعد ہے جی ورک ہارڈ لیسٹ یو شوڈ، لیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ناٹ، تو یہاں پہ اس میں ناٹ نہیں آئے گا، ورک ہارڈ محنت کرو، لیسٹ یو شوڈ فیل، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناکام ہو جاؤ۔ تو شی از سینئر ٹو می، سینئر، جونیئر، انفیریئر، اور پرائر کے بعد کیا آتا ہے، TOO آتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے آج کے لیکچر کا جو آخری پورشن ہے وہ ٹرانسلیشن کے 2 پیراگرافس ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا جو پیرا آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، یہ کافی امپورٹنٹ پیراگراف ہیں دونوں۔ تو پہلا پیرا میں ٹرانسلیٹ کو پڑھنے لگا ہوں، دیکھیں اس میں آج کے دور میں جنگلات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان ٹوڈیز ایرا دا امپورٹینس آف فارسٹ از ایمینس، یہ آب و ہوا کو خوشگوار بناتے ہیں۔ دے میک دا کلائمیٹ پلیزنٹ، یہ موسم کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ دے ریڈیوس دا سیویریٹی آف دا ویدر، یہ آندھیوں، سیلابوں اور سیم و تھور کو روکتے ہیں۔ دے پریونٹ سٹارمز، فلڈز اینڈ واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی، سیلینٹی کہتے ہیں یہ کلر پڑنا، جو نمکیات وغیرہ، سیم و تھور کا ورڈ اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، بارش کا سبب بنتے ہیں۔ دے کاز رین، اور اس کے ساتھ ہی کہتا ہے برف کو جلد پگھلنے سے روکتے ہیں۔ اینڈ پریونٹ سنو فرام میلٹنگ کوئکلی، زمین کی زرخیزی کو بڑھاتے ہیں۔ دے انہینس دا فرٹیلٹی آف دا سوائل، جنگلات ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں وہ کہیں گے کہ فارسٹ پلے اے کروشیل رول ان دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری، محکمہ جنگلات کو عوام میں جنگلات کی اہمیت اور افادیت کی آگاہی مہم چلانی چاہیے۔ دا فارسٹ ڈپارٹمنٹ شوڈ رن اویئرنیس کیمپینز اباؤٹ دا امپورٹینس اینڈ بینیفٹس آف فارسٹ امانگ دا پبلک۔ لو جی آخری آج کا ٹرانسلیشن کا پیراگراف ہے، لیکچر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پیرا ہے۔ رشوت ستانی اور بدعنوانی ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ برائبری اینڈ کرپشن ہیو بیکم اے پارٹ آف آور سوسائٹی، ان کا تعلق کسی ایک ادارے یا معاشرے کے کسی مخصوص حصے سے نہیں۔ دے آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو اینی ون انسٹیٹیوشن اور اینی اسپیسیفک پارٹ آف دا سوسائٹی، بلکہ یہ تو ہر محکمہ اور ہر ادارے کا لازمی جز نظر آتی ہیں۔ بٹ اٹ سیمز ٹو بی این انٹیگرل پارٹ آف ایوری ڈپارٹمنٹ اینڈ ایوری انسٹیٹیوشن،
اس کے بعد ہے جی زندگی اب قطعاً سادہ نہیں رہی ہے. لائف از ڈیفینیٹلی ناٹ سمپل اینی مور. درمیانہ طبقہ دولت مندوں کی نقل میں اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے. دا مڈل کلاس ہیز لاسٹ اٹس وے ان امیٹیٹنگ دا ویلدی پیپل. جو لوگ اپنے وسائل کے اندر رہ کر زندگی نہیں گزارتے، دا پیپل ہو ڈو ناٹ لیو ود ان دیئر مینس. اور اس کے ساتھ وہ کہتا ہے راتوں رات دولت مند بن جانے کے خواب دیکھتے ہیں، اور اس میں وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے آگے اینڈ ڈریم آف بیکمنگ رچ اوور نائٹ. بہت جلد رشوت ستانی اور بدعنوانی کا شکار ہو جاتے ہیں. ویری کوئکلی بیکم وکٹمز آف برائبری اینڈ کرپشن.